السلام علیکم دوستو، قرآن کریم نے کفار اور منافقین کے لیے ان سابقہ قوموں کے حالات کو بیان کیا ہے جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہ مانا یا مانا لیکن اس پر قائم نہ رہے، اس میں کمی یا زیادتی شروع کر دی۔ نامعلوم کتنیاں بستیاں انبیاء کرام کے جھٹلانے کی بنا پر عذاب الہی میں گرفتار ہو ہلاک ہو گئیں اور کتنی بستیاں عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ خواتین و حضرات، انہی میں سے ایک قصہ اصحاب سبت کا ہے۔ سبت کے معنی ہے ہفتہ کے دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا، اگرچہ بنی اسرائیل اس سے پہلے جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا، لیکن بعد میں باہم اختلافات رونما ہوئے اور یہ طے پایا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے ہفتے کو ہی یوم عبادت مقرر کیا، لیکن ساتھ ہی ان پر آزمائش بھی بھیج دی۔ وہ آزمائش مچھلی کے شکار کے حوالے سے تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور پھر قوم کو نافرمانی کرنے پر کس عذاب میں مبتلا کیا۔ تو دوستو، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو کمر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلی آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی یا پھر کم آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بہت پسند آ گیا، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہفتے کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ ان موقعوں پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی بات ہے کہ یہود کے ایک قبیلے پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو اس گناہ کام سے روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ دوستو، اس کام پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور پہلا اور دوسرا گروہ اس عذاب میں بندر اور خنزیر کی شکل اختیار کر گئے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کہا ذلیل و خوار بندر اور خنزیر بن جاؤ، اور وہ بن گئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر زہر ہوتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی زہر نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا و عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں، اور اس لیے بھی شاید کہ وہ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہود کو ہفتے والے دن شکار سے منع تھی، اب ان کی آزمائش یہ ہوتی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ نمودار ہوتی تھیں، چنانچہ انہوں نے
चोर रास्ता ये निकाला कि साहिल पर छोटी छोटी नालियां बना दी और इन नालियों को एक तालाब में गिरा दिया। अब हफ्ते को जब मछली ज़्यादा तादाद में नमूदार होती तो इन नालियों में फंसकर तालाब में गिर जाया करती। फिर लोग उन्हें एतवार की सुबह पकड़ लेते। चूँकि ये कानून की खुफिया खिलाफ वर्जी थी, बल्कि एक तरह से अल्लाह को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी, इसलिए उस पर सख्त सज़ा दी गई। रही बात ये कि इनकी शक्लें बंदरों जैसी बन गई थी या नहीं, अगरचे बाज़ लोगों ने इसका इनकार किया था, ताहम राजी कौल ये है कि वो बंदर बना दिए गए और वो एक दूसरे को पहचानते, चीखें मारते और रोते थे, फिर हिस्सी हालत में 3 दिन बाद मर गए। और बाज़ कहते हैं कि इनके चेहरों में इस किस्म का वर्म पैदा हुआ था जिससे इनके चेहरे बिल्कुल बंदरों जैसे मालूम होते थे। आखिर इस हालत में 3 रोज़ बाद मर गए। और ये वाक़या सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। अगरचे जो लोग मछलियाँ पकड़ने के जुर्म में नहीं थे, मगर पकड़ने वालों को मना भी नहीं करते थे। जब अल्लाह का अज़ाब आया सिर्फ वो लोग बचाए गए जो खुद भी मछलियाँ नहीं पकड़ते थे और पकड़ने वालों को मना भी करते थे। और दरमियानी गिरोह को माज इसलिए सज़ा मिली कि वो इस गुनाह काम से मना नहीं करते थे। गोया जैसा कोई बुराई करना जुर्म है, इसी तरह बुराई से ना रोकना भी जुर्म है। एक हदीस में फरमाया गया है कि आप में से कोई शख्स अपने दायरा इख्तियार में बुराई देखे तो उसे चाहे कि उसे अपने हाथ से बदल दे, और अगर ऐसा ना कर सके तो ज़बान से रोके, ये भी ना कर सके तो दिल में ही बुरा समझे। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो दोस्तों, अगर अस्हाब सिब्त पर अजाब की नौइयत के बारे में अगर आपको बताएं तो बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि कुरान में इन तीनों गिरोह में से एक के मुतल्लिक फरमाया, हमने बुराई से मना करने वालों को बचा लिया और जो नाफरमानी करने वाले थे उन्हें अजाब में पकड़ लिया। रहा दरमियाना तीसरा गिरोह जो खुद नाफरमानी नहीं करता था और मना भी नहीं करता था, इसके लिए कुरान ने सकूत इख्तियार किया, तो हमें भी सकूत इख्तियार करना चाहिए। एक तीसरा कौल ये है कि अजाब 2 तरह के आए थे, एक बड़ा अजाब जिसमें दोनों गिरोह शामिल थे और दूसरा बंदर बना देने का था और वो हद से गुजरने वालों के लिए था। इस अजाब में सिर्फ वही लोग आए जिन्होंने नाफरमानी की थी। दोस्तों, यौम सिब्त से ये सबक मिलता है कि अल्लाह को धोखा देने की कोशिश से नाफरमानी से बड़ा गुनाह है। सिब्त यानी हफ्ते के दिन इन लोगों से मछली का बराह रास्त शिकार तो न किया, लेकिन इसके लिए एक नाजायज़ हीला इख्तियार किया। इसमें आम नाफरमानी के मुकाबले में बड़ा अजाब नाजिल हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।